دنیا میں سب سے بڑی وجہ پاکستان میں بھی اور دنیا میں بھی شوگر سب سے بڑی وجہ. اور بدقسمتی ہماری ایک اور دیکھ لیں کہ پاکستان میں ہر چوتھا شخص اس وقت شوگر کی بیماری میں نمبر 1 پہ ورلڈ میں آئے گا سبھی ہم. تو آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ ہر 7واں 8واں شخص گردوں کی بیماری میں، اور ڈائبٹیز پاکستان میں کتنی زیادہ ہے. تو یہ دو چیزیں جب کو لنک کرتی ہیں تو ہمارے ہیلتھ کے اوپر کتنا برڈن ہے، اور ہم جیسا جو ترقی پذیر ابھی ملک نہیں ہے وہ کیسے یہ بیماریوں کا بوجھ اٹھا سکے. دوسری بڑی وجہ بلڈ پریشر. اب آپ شوگر اور بلڈ پریشر کو بھی ملا لیں تو پاکستان کی آبادی کے حساب سے دیکھ لیں تقریباً ہر شخص ہی یا شوگر یا بلڈ پریشر میں مبتلا ہے. تو وہ کڈنی ڈیزیز تو پھر سمجھیں کہ آپ کے ساتھ ساتھ ہی چلے گی. ٹھیک ہے. تیسری بڑی وجہ گردے کی کچھ اندرونی بیماریاں ہوتی ہیں جس کو ہم گلومیرولونیفرائٹس کہتے ہیں، یا قوت مدافعت ہماری اگر کوئی اندر سے کام ٹھیک نہیں کرتی. چوتھی بڑی وجہ گردوں میں پتھریاں بن جانا، اور پاکستان میں اس کا بھی بہت زیادہ پیشنٹس ہیں. پانچویں بڑی وجہ، لیکن اگر اس کو ایکچوئل ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے تو شاید یہ دوسرے تیسرے پر آ جائے، اور میرے ہر پروگرام میں یہ بات ہوتی ہے، دوائیوں کا غیر ضروری استعمال. اور پاکستان کا ہر گھر منی میڈیکل سٹور، اور ہم سیلف میڈیکیشن خاص طور پر پین کلرز جس میں ایک گروپ ہے NSAIDs کا، کھاتے ہوئے ہم کسی ڈاکٹر سے نہیں کنسلٹ کرتے. اور میجورٹی آف ٹائم بہت سارے اینٹی بایوٹکس بھی ایسے ہیں جو گردوں کے لیے خطرناک ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم آ جائیں تو آلٹرنیٹو کچھ ہربس، کچھ ایسی ٹاکسک چیزیں ہیں جو ہم خاص طور پر ینگر پاپولیشن جو ہے وہ جب استعمال کرتی ہے تو گردوں کو ڈرگس. تو دوائیوں کا بھی جو غیر ضروری استعمال ہے وہ بھی بہت بڑی وجہ ہے پاکستان میں. آخری یہ ہے کہ کچھ وراثتی بیماریاں ہیں، جس طرح گردوں میں پھیلیاں بن جانا یا کوئی بھی وراثتی بیماری آ سکتی ہے. تو سر کوئی سے بھی مائلڈ سمپٹمز کیا ہو سکتے ہیں کہ جب آپ دیکھیں کہ کسی بھی پیشنٹ کو یہ فیل ہو رہے ہیں تو اس کو چاہیے کہ فوری طور پر ڈائگنوز کروائے اور ذرا جا کر گردوں کا ایک آدھا ٹیسٹ ضرور کروائے. بہت کم. بہت اچھا سوال ہے. چند ایک چیزیں بتاؤں گا. یہ گھر میں چھوٹے بڑے کو کسی کو بھی ہوں تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کر کے تو ٹیسٹ کرا لینے چاہیے. سب سے پہلے تو جب آپ صبح سو کر اٹھیں یا دن میں کسی بھی وقت سوچیں کہ آپ کا چہرہ سوجا ہوا ہے، خاص طور پر آنکھوں کے نچلے حصے پہ آپ کو سویلنگ لگ رہی ہے. ٹھیک ہے. ٹانگوں کی طرف دیکھیں اور ایک انگوٹھے سے اپنی ٹانگ کو دبا کر دیکھ لیں. اگر وہاں گڑا پڑ جائے، سوج محسوس ہو جائے تو سوچیں کہ کچھ پرابلم ہے. ٹھیک ہے. تیسری جو سب سے بڑی نشانی ہے، ہم روٹین میں سب یورن پاس کرتے ہیں لیکن یورن کے اوپر ہماری تھوڑی سی جاگ بنتی ہے جو کہ چند سیکنڈ میں ختم ہو جاتی ہے. اگر بہت زیادہ جاگ بن رہی ہے اور وہ لمبے ٹائم کے لیے سٹے کی ہوئی ہے، جس طرح سرف کا پانی ہوتا ہے، آپ دیکھیں تو وہ جاگ اوپر سے بنی ہوتی ہے، یہ پہلی نشانی ہے کہ گردے کے فلٹر ڈیمیج ہو گئے ہیں اور پروٹین کا اخراج شروع ہو گیا ہے. یہاں پہ مزے کی بات بتاؤں کہ بلڈ کے جتنے بھی کڈنی فنکشن ٹیسٹ کریں گے وہ نارمل نظر آئیں گے. تو یہاں پہ ٹیسٹ آپ کو ہیلپ کرے گا. یورن کمپلیٹ، وہاں پہ دیکھیں اگر پروٹین نکل رہی ہے فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے. جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے آپ کی بھوک کی کمی شروع ہو جاتی ہے، آپ کا دل متلی والا، الٹیاں آنا، سانس کا پھولنا، نکاہت، یہ پھر جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے. لیکن یہ پہلی 3-4 جو سمپٹمز میں نے بتائی ہیں اس پہ فوری نظر جو ہے نا وہ نظر عام روٹین میں بھی رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور ایشو ہے، جیسے اب سردیاں ہیں اور ہمارا پانی پینے کا جو وہ ہے استعمال وہ بڑا کم ہو جاتا ہے، یہ پھر کتنا افیکٹ کر رہا ہے؟ سردیوں کے میں جی بہت یہ امپورٹنٹ ہے. خاص طور پر دیکھیں ایک تو پانی کی ویدر کے اپنے افیکٹس ہیں. اب سردیوں میں چند ایک چیزیں بتا دیتا ہوں کہ کیسے کڈنی ہیلتھ جو ہے وہ ڈیمیج ہو سکتی ہے. سرد موسم شدید ہماری جو خون کی نالیاں سکڑتی ہیں جس سے بلڈ پریشر ہمارا بڑھتا ہے. ہماری ڈائٹ یہاں پر چینج ہو جاتی ہے. ہم زیادہ لیکوڈ جو استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ چائے، کافی، یہ کنسنٹریٹڈ جو ہیں فلوئڈز ہیں. ان کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ زیادہ پی رہے ہیں، ہم جسم کو گرم رکھ رہے ہیں، لیکن یہ پانی کا نیم البدل نہیں ہے بلکہ چائے اور کافی آپ کو فردر ڈی ہائیڈریٹ کرتے ہیں. پھر آپ کی ڈائٹ میں بہت سارا خاص طور پر رجحان ہے جی کہ سرد موسم ہے، گھی تیل والی پنجیریاں، پتہ نہیں ہم کیا کیا جو ڈرائی فروٹس ہیں. اچھا اب اس سے کیا ہے کہ اگر پیشنٹ ڈائبیٹک ہے، ڈائبٹیز ان کنٹرول، اگر وہ ہائپر ٹینسیو ہے
हाइपरटेंशन अनकंट्रोल, आजकल फिश का सीजन है तो वो उसको अच्छे तरीके से हम घी में फ्राई करके मसाले लगाकर सर्दियों को एंजॉय ही नहीं यस, और उस वक्त खाने वाला नहीं सोच रहा कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज है या शुगर का मरीज है। ये जैसे जैसे चीजें बढ़ती हैं तो आपकी किडनी की जो डिजीज पहले से अगर चल रही है तो वो तेजी से आगे बढ़ेगी, और अगर आपको अभी नहीं भी हुई तो जैसे ही ये आपकी बीमारियां जो ब्लड प्रेशर शुगर ये चीजें अनकंट्रोल होंगी या डिहाइड्रेशन जो आपको होगी तो भी आप उसमें मुब्तला हो जाएंगे। खासतौर पर इस सीजन में वो लोग जो कि इंडोर एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, क्योंकि जिस्म की तलब नहीं होती लेकिन वो स्वेट कर रहे हैं और जो इनटेक है उन्होंने उसके मुताबिक नहीं रखी होती, ठीक है, तो वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस मौसम में। इटसेल्फ सर्दी में बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस आप देखें, नजला जुकाम खांसी निमोनिया, ये पिछला पूरा महीना हमने अस्पतालों में फुल गुजारा है कि मरीज सारे आए हैं। ये इन्फेक्शंस भी आपके जो किडनीज हैं उनके फंक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। ठीक है, तो एहतियातन डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं कि जो टेस्ट कराने का मैंने भी कहा कि रुझान पाकिस्तान में नहीं है उस तरह से, जिसमें अफोर्डेबिलिटी एक बड़ा इशू है, तो कितने अरसे बाद हमें अपने जो टेस्ट हैं, मेन जो टेस्ट हैं, वो करवा लेने चाहिए? बहुत अच्छी बात कही है, और जवाब स्टार्ट में ऐसे करूंगा कि जब हम किसी भी फैमिली के साथ होटल में बैठ के खाना खाते हैं तो हमारा आजकल के हिसाब से 10,000 से कम बिल नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम नहीं सोचते, हम सेटिस्फाइड हैं क्योंकि हम खा रहे हैं। खवातीन एक सूट खरीद लें बाजार से जी तो आजकल 15,000 रुपए से कम अच्छा सूट उनको नहीं मिलेगा। सेटिस्फैक्शन है कि हमने अच्छी चीज खरीदी या खरीद लेते हैं। बिल्कुल। हेल्थ पाकिस्तान में कभी भी किसी की प्रायोरिटी नहीं रही। दिस इज द प्रॉब्लम। 2,000 रुपए का भी, 1,000 रुपए का भी, 1,500 रुपए का भी टेस्ट है ना, हमें न जाने क्यों महंगा लगता है, हालांकि उसके ऊपर हमारा सारा यानी चीज डिपेंड करती है। आप सेहतमंद हैं तो आपको पहना हुआ कपड़ा भी अच्छा लग रहा है, आप अच्छा खा रहे हैं। अब मैं टेस्ट गिनवाता हूं आपको और खुद ही आप कॉस्ट का अंदाजा लगा लीजिएगा। सबसे पहले उन लोगों के लिए कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते, हमारा पूरा पब्लिक सेक्टर जो अस्पतालों की लेबोरेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट की लेबोरेटरीज हैं, या तो वो ये टेस्ट फ्री कर रही हैं और यहाँ बहुत मिनिमम चंद 100 रुपए में ये टेस्ट हो जाते हैं, तो यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी का भी खत्म हो जाता है। पहला टेस्ट है जी सीबीसी, जो ब्लड काउंट है, जहां पे आपको खून के मुतल्लिका चीजें पता चलेंगी। इसको आप लिख लें, सस्ता तरीन टेस्ट है जी, बिल्कुल। यूरिन कंप्लीट 100-150 रुपए में और तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री हो जाता है, जिसमें हम तकरीबन 80% गुर्दों की बीमारियां के प्रोटीन आ रही है, इन्फेक्शन आ रही है, ब्लड आ रहा है, बहुत सारी चीजें हम मालूमात मिल जाती हैं। किडनी का फंक्शन टेस्ट है जिसे हम यूरिया और क्रेटिनिन कहते हैं, और एक हमने अल्ट्रासाउंड कराना है जिसमें गुर्दे की हमने शक्ल सूरत पत्थरी या कोई रिसॉल्ट। अच्छा, सरकारी अस्पतालों में ज्यादा से ज्यादा भी अगर कोई ले भी रहे हैं तो 1,000-1,500 रुपए में ये टेस्ट हो जाएंगे। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर में जो अफोर्ड कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा 4-5 हजार रुपए में ये टेस्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब मैं बताने लगा हूं जी, ये हर सेहतमंद बंदे ने साल में एक दफा कराने हैं। ठीक है। अब आप साल में अगर अपने जिस्म पर एक दफा के लिए 3-4 हजार रुपया लगा लें, कहां की महंगाई है?